علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اپنا ٹائم مجھے معلوم ہے کہ چند ایک کے علاوہ جو بچے ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں گے اور فضولیات میں ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کر رہے ہوں گے، چند ایک کے علاوہ ایک دو کے علاوہ۔ جی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کام تو آپ کا پراپر چل رہا ہے، صورتحال تو ہر طرف یہی ہے کووڈ کی وجہ سے، پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے، مگر جو بچے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کام کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اسکول میں لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں یا آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر کے ہم نے کام تو کرنا ہے، کام تو ہر حال میں کرنا ہے۔ آلریڈی ہم اتنا ٹائم ہمارا ضائع ہو چکا ہے تعلیمی لحاظ سے ہمارا اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے، تو ہمیں تو اب ایسا ہونا چاہیے نا کہ ایک جو منٹ ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہے نا تو آپ حاصل کریں۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے، ایٹ دا لاسٹ جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے اسسمنٹس وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ ٹیچر سے کہتے ہیں ٹیچر ہمیں یہ یاد نہیں ہے، ٹیچر ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ٹیچر ہمیں بتا دیں پیپر میں کیا آئے گا۔ پھر یہ آپ کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے ویڈیو اٹینڈ نہیں کی، آپ نے PDF آپ کو ملا لیکن آپ نے کام نہیں کیا، آپ کا کام رہ گیا پیچھے، نہ آپ نے سمجھا، نہ سنا، نہ لکھا، تو پیچھے تو رہنا ہے نا۔ پھر وہ ایک شاعر نے، میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا ہوگا، کسی ایک استاد اور شاگرد تھا، وہ شاگرد آپ کی طرح کوئی نکمہ تھا، تو اس نے اسی طرح سے وہ فیل ہو گیا اپنی پیپرز میں اپنی نالائکی کی وجہ سے، تو اس نے اپنے استاد سے کہا خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی، خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی، اگر پاس کرتا تو کیا بات تھی۔ اس اسٹوڈنٹ نے بڑا جو ہے نا ٹیچر کو اپنے لالچ دی، یہ کیا وہ کیا کہ، اور پھر کہا کہ خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی، اگر پاس کرتا تو کیا بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ پاس کر دیتے، میں نے آپ کو لالچ بھی دی تھی یا یہ دیا تھا وہ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پاس نہیں کیا۔ تو پھر استاد نے آگے سے جواب دیا، سنیں استاد نے کیا جواب دیا۔ استاد نے جواب دیا کہ کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس تھی، کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس تھی، اگر محنت کرتا تو کیا بات تھی۔ جی دیکھیں آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر فضولیات کے علاوہ اگر کچھ علم کے حوالے سے سرچ کرنا چاہیں نا تو آپ کو بے تحاشا آپ کو علم ملے گا۔ آج کل تو کتابوں کو کوئی دیکھتا کہاں ہے، کوئی پڑھتا کہاں ہے، لیکن آپ بیٹا پلیز ایٹ لیسٹ آپ اپنی کتابوں کو تو کھول کے پڑھ لیں۔ چلے وہ دنیا کے دوسرے علم کو تو چھوڑ دیں، آپ کی جو یہ کتابیں ہیں آپ کم سے کم ان کو تو کھول کے دیکھ لیں بیٹا، کہ آج کل آپ کی آن لائن کلاسز کہاں کیسی چل رہی ہیں، کون سا ٹاپک چل رہا ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے ہیں۔ اتنے پیسے بیٹا کوئی بھی نہیں کما سکتا اتنی آسانی سے، 10-20 روپے بھی جاؤ نا، کما کے لاؤ نا، مزدوری کر کے لاؤ۔ فقیر کو بھی لوگ نہیں دیتے ایسے، وہ جب تک کوئی صحیح صدائیں نہیں لگاتا نا، دل دہلا دینے والی، رولا دینے والی صدائیں نہیں لگاتا نا، اس پہ کوئی ترس کھا کے پیسے نہیں دیتا۔ فقیر کو بیچارے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے مانگنے کے لیے، اور مزدوری پہ آئیں اگر چلیں ٹھیک ہے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان پڑھ رہتے ہیں، مزدوری کریں گے نا، مزدوری بھی تب ملے گی کہ آگے کوئی آپ کو ٹھیکے دار آپ کو اپنے کام پہ رکھے گا، اس کے باوجود جو آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی نا
وہ جناب وہ دوسری تیسری منزل تک آپ کو 10-12 بلاک آپ کی کمر پر لاد کر آپ کو سیمنٹ کی 2-3 بوریاں اکٹھے آپ کو لے کے جانی پڑیں گی اوپر. اس کے علاوہ اگر آپ نے نہیں پڑھا، اگر آپ کو بس کی کنڈکٹری کا ڈرائیونگ کا شوق ہے تو جائیں، صبح سے لے کے رات تک خوار ہوتے رہیں، مٹی میں دھول اڑاتے رہیں اور پھر بے عزتی الگ. ہاں اگر نہیں علم حاصل کرنا تو یہ سب کچھ تو پھر کرنا پڑے گا. پھر کریں. پھر پیسہ اتنی آسانی سے نہیں کمایا جاتا، اور صرف پیسہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ہم یہاں آ کے صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ معلم کا معاوضہ جو ہے نا وہ کوئی بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا. معلم ایک علم دے رہا آپ کو، اس کا تو کوئی معاوضہ ہے ہی نہیں. ہم صرف معاوضے کے لیے نہیں آتے بیٹا، ہم علم دینے کے لیے آتے ہیں، علم بانٹنے کے لیے آتے ہیں، علم سکھانے کے لیے آتے ہیں. اس کو پلیز تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے مائنڈس کو اس طرف لے کے آئیں، نہ کہ فضولیات کی طرف لے کے جائیں. موبائل یوز کریں، کوئی بھی منع نہیں کرتا، مگر اس کو رائٹ وے میں لے کے جائیں نا، رانگ وے میں مت یوز کریں. اپنے کام کو ساتھ رکھیں. آپ کے پیرنٹس آپ پر اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں. آپ کے فادر کتنی محنت کرتے ہوں گے، تب کہیں جا کے کے بعد سیلری ملتی ہوگی. چلو بزنس مین ہیں ٹھیک ہے، لیکن محنت تو کرتے ہیں نا. ایسی تو نہیں انہوں نے بزنس بنا دیا. اتنا آسانی سے بن جائے نا پھر تو کیا ہی بات ہے. چلیں آپ دیکھتے ہیں نا آپ کیا کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کی محنت کو ضائع نہ کریں بیٹا. وہ بڑی محنت سے، بڑی قربانیاں دے کے، بڑی سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ ان کی محنت پر پانی پھیر دیں گے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. علم حاصل کریں اور دنیا میں عزت کمائیں، ناکامیاں بے عزتیاں نہ کمائیں. لوگوں کی دھتکار جب پڑتی ہے نا ان بچوں کو جو علم حاصل نہیں کرتے، جو اس طرح کی گیراج میں ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں، کنڈکٹری کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں نا، پھر عزت ہوتی ہے کیا ان کی؟ چلے آپ نہیں پڑھیں، چلے کسی میڈیکل اسٹور پہ بیٹھ جائیں وقت تو آپ کا، یا کسی شاپ پہ بیٹھ جائیں. اگر ظاہر سی بات ہے آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو تو یہی کام کرنا ہوگا نا. کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ مطلب اچھے اچھے ڈاکٹرز کو دیکھ کے، اچھے اچھے ٹیچرز کو دیکھ کے، انجینئرز کو دیکھ کے، آرکیٹیکچر کو دیکھ کے، بڑے بڑے عالموں کو دیکھ کے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی پڑھیں لکھیں؟ بیٹا ایسے تو نہیں پڑھ لیتے نا، بغیر ویڈیوز دیکھے، بغیر کتابیں کھولے، بغیر وہ کیا کہتے ہیں کام کیے بن تو نہیں جائے گا انسان کچھ بھی. جادو کی چھڑی تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور آپ جناب ڈاکٹر بن جائیں گے، ایک انجینئر بن جائے گا، ایک کیا کہتے ہیں پائلٹ بن جائے گا، ایک فوجی بن جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے. باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں پلیز. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو شاید یاد کرنے کے لیے کام دیا تھا، ہاکی کے سوال و جواب دیے تھے آپ کو. اب یہ ہے کہ ہاکی کا جو پورا چیپٹر ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاکی کا پورا جو چیپٹر ہے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہاکی کا جو پورا چیپٹر ہے یہ یاد کرنا ہے، کیونکہ سوالات میں آپ کو دے چکی ہوں. جو جتنی بھی ایکسرسائز ہے بک میں ہے، کاپی میں ہے، جتنا ورک ہے وہ اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں باقی اگر سوالات. جی ہمارا سبق کہاں تک ہوا تھا؟ بادل کا گیت تک ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہاکی کا پورا چیپٹر میں نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے دے دیا. اوکے جی. اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں کوئی ایکٹیویٹی آپ کے کرنے کے لیے، اگر اسی طرح کے مضمون وغیرہ کرنے کے لیے اگر جی. میں ایک اور آپ کو دیتی ہوں، مل کر رہو ہے، پھر علم کیمیا ہے، پھر اور کون سا چیپٹر ہے آپ کا؟ یہاں دیکھتی ہوں ٹھہر جائیں.
مل کر ہو نظم بادل کا گیت. آپ کو اسی طرح سے میں ایک اور بادل آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتی ہوں. جیسے بادل ہے, ٹھیک ہے, وہی والی ایکٹیویٹی یہ ہے بادل, ٹھیک ہے. اب اس لحاظ سے آپ نے وہی کہ آپ نے خود کر. اب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی, آپ بادل کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ کے ذہن میں مائنڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ نے ورڈز کی صورت میں اس کے چاروں طرف لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے مضمون بنانا ہے. 10 لائنوں کا بنا لیں, 15 لائنوں کا بنا لیں, 20 لائنوں کا بنا لیں, کم سے کم 100 ورڈز کا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات؟ جی اوکے, اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پلیز کام کریں, علم حاصل کریں, اس سے دور نہ بھاگیں ورنہ ناکامیاں آپ کے مقدر ہوں گی. دعا ہے, امید ہے کہ آپ لوگ ہدایت کے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے علم حاصل کرنے کی, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے کی, ان کی خدمت کرنے کی. آمین.